جی السلام علیکم کلاس، میرا نام عمران محمود ہے اور ہم انٹرپرینیورشپ کے سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو چیپٹر ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 11۔ چیپٹر نمبر 11 ہے آپ کا سورسز آف کیپٹل۔ آج کے چیپٹر میں جو ہم نے پڑھنی ہیں چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو بزنس جب سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ فنڈز وغیرہ چاہیے ہوں گے، تو ان فنڈ سے ریلیٹڈ کہ وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں، کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں، کون کون اس کو دے سکتا ہے آپ کو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کا بزنس جو ٹیک آف کرے گا اس کے لیے جو آپ کو پیسے چاہیے وہ اس چیپٹر میں ساری کی ساری انکلوڈ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا اوور ویو لیں گے کہ کس ٹائپ کی آپ کی ڈیپٹ اور ایکویٹی فائنینسنگ ہوتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد تھوڑا سے فنڈز کے متعلق بات کریں گے، انٹرنل فنڈز، ایکسٹرنل فنڈز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ آپ کہاں سے فنڈ لے سکتے ہیں، لائک پرسنل فنڈز ہو گئے، فیملی فرینڈز، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، پھر اسلامک بینکنگ، کمرشل بینکنگ، پھر اسمال بزنس فائنینسنگ، پھر اس کے بعد ہم R&D لمیٹڈ پارٹنرشپس کو ڈسکس کریں گے، پھر گورنمنٹ کس طرح سے آپ کی ہو سکتی ہے، پھر پرائیویٹ پلیسمنٹس اور بوٹ اسٹریپ فائنینسنگ کے متعلق بات کریں گے اینڈ میں۔ چلیں تو سب سے پہلے پھر ہم شروع کرتے ہیں اوور ویو سے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ کی بک میں ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے ڈیپٹ اینڈ ایکویٹی فائنینسنگ۔ اس میں سمپل سی بات بتائی ہوئی ہے کہ ڈیپٹ والی جو آپ کی فائنینسنگ ہوتی ہے وہ فائنینسنگ ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے کچھ پیسے لیتے ہیں، کوئی بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ اماؤنٹ آپ کسی انٹرسٹ کی بیس پہ لیتے ہیں، ٹھیک۔ آپ کو کوئی مارک اپ وغیرہ دینا پڑتا ہے۔ کمرشل بینکنگ والے جو ہیں وہ زیادہ تر آپ سے مارک اپ وغیرہ لیتے ہیں۔ اسلامک فائنینسنگ کی تھوڑی سی اور ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے، بٹ وہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن زیادہ ہم کمرشل کو ہی بھی لے کے چلتے ہیں کہ آپ سے وہ جو ہے یہ جو پیسے جتنے بھی ہوتے ہیں جو بھی آپ کو دیے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ سے کوئی انٹرسٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک۔ کوئی سود ہوتا ہے اس پہ جس کی بیس پہ آپ کو دیا جاتا ہے، وہ سود آپ نے پھر وہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے عرصے کا آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کے اگینسٹ وہ آپ سے پھر اس پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لگاتا ہے کہ کتنا ہم آپ سے اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ انٹرسٹ لیں گے۔ جو اگر تھوڑا ہو آپ کا مطلب شارٹ ٹرم آپ کا لون ہو تو موسٹ آف دی ٹائم آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی سیلز وغیرہ میں سے جو ہے فوراً اس کو واپس کریں اپنا۔ اگر لانگ ٹرم ہو تو پھر اس کے لیے پھر ڈفرینٹ اپروچز بھی آپ لگا دیتے ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بٹ پھر لوگ یہ بتا دیتا ہوں کہ جی ڈیپٹ فائنینسنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے پیسے لیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ کوئی انٹرسٹ وغیرہ دیتے ہیں، ٹھیک۔ دوسری چیز پہ آتی ہے ایکویٹی فائنینسنگ۔ ایکویٹی فائنینسنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، یہ آپ کا تھوڑا سا لمبی گیم چلاتے ہیں، ٹھیک۔ جب آپ اس کو تھوڑا سا کافی لمبے اس کے عرصے کے لیے کسی سے لے رہے ہوتے ہیں لون، اس لون میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگلے بندے سے جب یا کسی بھی چیز جب کسی بھی سامنے والے ایک پارٹی سے لون لیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ اس کو کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہیں دیتے، بلکہ اس کو اس میں سے اپنی کمپنی میں سے اپنے بزنس میں سے اس کو کوئی اونرشپ دیتے ہیں۔ شیئرز کی فارم میں ہو سکتا ہے، پارٹنرشپ بھی آپ اس کو تھوڑا بہت کر لیں، اس طرح سے ڈپینڈ آپ مطلب اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ اس میں آپ اگلے بندے کو جس سے آپ لون لے رہے ہیں نا، یا اگلی پارٹی یا جو بھی ہے، وہ اس کو پھر آپ اونرشپ دیتے ہیں کہ پھر وہ آپ کی مینجمنٹ میں بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ وہ اس میں آپ کے ساتھ پھر ڈیسیجن میکنگ میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ پھر آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ کس حد تک وہ انوالومنٹ شو کرے گا یا جو بھی ہے۔ پر اس میں یہ کہ ڈیپٹ میں سمپلی آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، اس کو آپ جو پیسہ آپ اسے ادھار لیتے ہیں۔ ایکویٹی میں آپ جتنا پیسہ لیتے ہیں اس کے گیس اس کو آپ وہ دیتے ہیں، اونرشپ دیتے ہیں اپنی فارم کی، کہ اس کے پاس کوئی طاقت آ جاتی ہے کمپنی کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا انٹرنل ایکسٹرنل فنڈز۔ یہ تو سمپل سی چیز ہے۔ انٹرنل فنڈز یہ ہوتے ہیں آپ کے کہ جس میں آپ نے اپنے پیسے کو اگر زیادہ کرنے ہیں، مطلب کوئی شارٹ ٹرم کے لیے انٹرنل آپ کا کام چلتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جی اس میں سے اپنی جو تھوڑی سی اپنے خرچے کم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے ایسٹ جو ہیں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتے ہیں اپنے کمپنی کے، ٹھیک۔ جو آپ کے کمپنی کے اخراجات ہیں وہ آپ نے کم کر لیے۔ آپ پہ جو پیمنٹ ڈیو تھی، لائک اگر مجھے فرض کریں کہ اس منتھ کسی کام کے لیے پیسے چاہیے تھے، لائک میں نے اپنے لیے، اگر میں آپ کو پرسنلی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی کار پرچیز کرنی تھی تو میں نے اس دفعہ اپنی کچھ بلز نہیں پے کیے،
کہ میں نے کہا کہ میں اگلی دفعہ اگلے منتھ میں پے کر دوں گا کیونکہ مجھے ابھی کار کلیئر کرانی ہے اور اس کے لیے مجھے فوراً پیسے ڈالنے ہیں. تو میں نے اس طرح سے کر لیا. تو آپ اس ایگزامپل سے سمجھ چکے ہوں گے کہ انٹرنل فنڈز میں آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو شارٹ ٹرم پیمنٹس ہوتی ہیں جو لوگوں کو دینی ہو, فرض کریں آپ اس طرح سے ان ایتھیکل ہے بٹ آپ لوگوں کی اگر سیلری روکتے ہیں اس منتھ کی, اور آپ کہیں کہ ہم نے کوئی چیز ایسی خریدنی تھی جو کہ ہمارے پاس ابھی ایک ایسی اپرچونٹی آئی تھی کہ میری کمپنی کو وہ دوبارہ نہ ملتی اور میرے پاس تھوڑے فنڈز کم تھے, تو میں نے کیا کیا کہ جی لوگوں کو 30% سیلری دی اور 70% روک لی, اور میں نے کہا کہ اگلے منتھ میں آپ کو آپ کی ساری سیلری دے دوں گا. اس منتھ میں ایسا کروں گا کہ آپ کی ساری سیلری جو میں نے 70% سیلریز تمام امپلائیز کی روکی, وہ میں نے کیا کیا کہ اس چیز کو پرچیز کرنے کے لیے یوٹیلائز کر لی. اسی طریقے سے آپ اپنے بیلز وغیرہ بھی ایک منتھ کے لیے اس طرح سے پاز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سنوز کر دیا آپ نے کہ آپ جو ہے اس کو بعد میں جمع کرا دیں گے, تو وہ پیسے آپ کے پاس بچ جاتے ہیں تو آپ اس منتھ اس کو کسی اور طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے انٹرنل فنڈز ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی انٹرنل فنڈنگ میں آتی ہیں جس میں آپ اس طرح تو اور انٹرنل فنڈنگ موسٹ آف دا ٹائم آپ کے شارٹ ٹرم کاموں شاموں کے لیے ہوتا ہے. پھر آ کے بات آتی ہے آپ کی ایکسٹرنل فنڈز کی. ایکسٹرنل فنڈز بھی تھوڑے ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہوگا ایکسٹرنل فنڈز میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اس میں آپ یہ ہے کہ لوگوں سے لائک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ان سے جا کے مانگتے ہیں, یا بینک سے مانگ سکتے ہیں, یا کچھ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. کوئی ایسا پروسیجر اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ باہر سے کسی بندے سے فنڈز وغیرہ لے لیں اور اپنے حساب سے چلا لیں. پھر یہی جو تھی ڈیبٹ اینڈ ایکوئٹی بھی اس میں آ جاتی ہے کہ پھر وہ کس طرح کے فنڈز ہیں, وہ کس حساب سے آپ نے لیے, کیا کیا, کیا ایگریمنٹس تھے, وہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس میں. وہ ہمارا اگلا باقی کا چیپٹر جو ہے اسی میں ہی آگے ڈسکس کر رہا ہے اس چیز کو, بٹ آپ کو ایک کانسیپٹ دے دیا میں نے کہ ایکسٹرنل فنڈز جو ہوتے ہیں وہ باہر سے اس طرح سے آپ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جی بات ہوتی ہے جی پرسنل فنڈز کی. پرسنل فنڈز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں, اپنے ذاتی ہوتے ہیں, یا آپ کی سیونگز ہو گئی, ٹھیک, آپ نے سیونگز کی کچھ عرصے تک, کچھ سالوں تک, اور آپ نے کہا کہ چلیں میں 10 سال کام کرتا ہوں, کہیں جاب کرتا ہوں, اس کے بعد اس سے پیسے اکٹھے کروں گا, ان پیسوں سے میں اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کروں گا. یا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی انشورنس وغیرہ تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی کوئی 20 سال کی انشورنس لے رہا ہوں, یا کوئی وہ جو بانڈز ہوتے ہیں یا اس طرح کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں کہ آپ ابھی پرچیز کر لیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہر مہینے اس کو کچھ اس میں پیسے ڈالتے رہیں تو 10 سال بعد آپ کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پہ کہ جی آپ ابھی 25 لاکھ کا کوئی ایک چیز لے لیں, ٹھیک, تو اگر وہ 10 سال تک یا 5 سال تک وہ ان کے پاس رہے گی جن سے آپ نے پرچیز کیا, تو وہ آپ کو پھر اس کے اگینسٹ مطلب 25 سے 35 یا 50 لاکھ کر کے واپس کر دیں گے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو پرسنل فنڈز میں آپ یہ ساری ایگزامپلز آ جاتی ہیں, ٹھیک, آپ کے یہ اپنے فنڈز ہوتے ہیں, آپ کے ذاتی فنڈز ہوتے ہیں, اور یہ آپ جو ہے اسی طریقے سے اپنے پاس رکھتے ہیں, اور پھر اس سے آپ اپنے بزنس وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں. جب آپ کو باہر کا کوئی انویسٹر چاہیے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پرسنل فنڈز اس ٹائم پہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اگر آپ کو انٹرپرینیور ہیں, اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اگر اس بزنس میں آپ کی اپنی پیمنٹ نہیں ڈلی ہوئی نا, تو لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ انویسٹ کرنے میں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کے دل میں ایک وہ مطلب تھوڑا سا کھٹکا ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی پرابلم ہوگی تو یہ بندہ کہے گا کہ ہم جا رہے ہیں, اللہ حافظ, یہ چابیاں ہیں, اور آپ کی ٹیبل پہ رکھیں گے, اور وہ اپنا بزنس آپ کے ہاتھ ہینڈ اوور کریں گے, اور وہاں پہ ہینڈز اپ کر کے خود نکل جائیں گے. تو آپ پھنس جائیں گے کیونکہ آپ نے پیمنٹ ڈالی ہوئی ہے اس بزنس میں, اور وہ بندہ وہاں سے نکل جائے گا بیچ میں سے. تو یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کے لیے زیادہ خطرے والی بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ دوسرے بندے کے لیے خطرے والی بات ہو سکتی ہے کہ وہ آپ پہ جو ہے وہ ٹرسٹ اس طرح سے نہیں کرے گا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی بزنس کوئی سا بھی اسٹارٹ کریں تو اس میں آپ اپنا فنڈ ضرور ڈالیں, اور آپ کی اس طرح سے اپنی موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب بندے کا اپنا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر بزنس ڈوبے گا تو مجھے اس میں سے خود کو بھی بچانا ہے, تو پھر بندہ ذرا زیادہ دل سے اور زیادہ محنت سے کام کرتا ہے اس بزنس کو بچانے کے لیے. تو سب سے پہلے آپ کا پرسنل جو ہوتے ہیں آپ کے, یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو ٹائپس بھی بتا دی کہ کس کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جس چیز کو ڈسکس کیا وہ فیملی اینڈ فرینڈز ہیں. فیملی اینڈ فرینڈز آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہوتے ہیں. آپ کے دوست وغیرہ, آپ کے ابھی بھی دوست ہوں گے جو آپ کے ارد گرد کے ہوں گے, وہ آپ کو یہ کہتے ہوں گے کہ چلو مل کے کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم سارے مل کے کچھ پیسے ڈالتے ہیں, کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے فیملی میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے, فرینڈز میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے. آپ کی جان پہچان ہوتی ہیں لوگوں سے, وہ آپ کو بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوتے ہیں, آپ کو جانتے ہوتے ہیں کہ آپ بندہ اس طرح کا ہے, رسپانسبل ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کے اندر ایک اسپارک ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے. تو ہم سب مل کے جو ہے اس کو فنڈز دیتے ہیں اور یہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرے, اور یہ ہے کہ یہ خود بھی ارن کرے, خود بھی پیسہ کمائے, ہمیں بھی اس میں سے کمیشن دے دے ہمارے اس پہ. یا اگر میں لون لے رہا ہوں, مطلب میں بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں اور آپ سب میرے فیملی ممبرز ہیں یا فرینڈز ہیں,
تو یا تو میں آپ کو اس میں کوئی پروفٹ دے دوں گا، یا پھر میں آپ کو ایسے ہی آپ سے لون لے لیتا ہوں، یا پھر اس لون پہ میں آپ سے انٹرسٹ آپ کو دے دوں گا اور بعد میں پھر پرنسپل اماؤنٹ واپس کر دوں گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آپس میں کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، کیا سین ہوا ہے. بٹ یہ ہے کہ فیملی اینڈ فرینڈس میں سے آپ اس طرح سے لے لیتے ہوتے ہیں. اور آپ کے فیملی اور یہ جو ہیں ایسے موقع پہ آپ کے ہی یہ ریلیشنس تھوڑے سے زیادہ کام آتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے لون لیتے ہیں، فنڈز لیتے ہیں، تو اس میں پھر یہ فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو، ایک جو میرے نظریے میں بڑا اچھا ہے کہ یہ پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں، لائک آپ کوئی اس طرح کی چیز اسٹارٹ کر رہے ہیں جو کوئی مطلب کوئی چیزیں بیچتے ہیں آپ، لائک آپ چلیں کار کا ایک شو روم ہے، یا آپ کا کوئی جنرل اسٹور ہے، کچھ بھی اس طرح کا ہے، تو پھر یہ کہ جن کے اس میں فنڈز آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، پھر وہ سارے بھی سیلز میں تھوڑے سے انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے پیسے وہاں لگے ہوئے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ پیسے ہمارے بلاک ہو جائیں، تو ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے یوز کریں. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل کانٹیکٹس کو بھی یوز کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے بزنس کو بھی فلرش کرنے میں تھوڑی سی ہیلپ کرتے ہیں، اور ورڈ آف ماؤتھ بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس طرح کے کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی جو باقاعدہ فارمل قسم کے انویسٹرز ہوتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک، وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے اسلامک بینکس. اسلامک بینکس جو ہیں اس میں آپ کے میزان بینک ہو گیا، بینک اسلامی ہو گیا، اس کے علاوہ البراکہ ہو گیا. تو کافی پاکستان میں اس ٹائم اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اس ٹائم کافی آئی ہوئی ہے، اور دبئی اسلامی ہو گیا، کافی بینکس ہیں اس میں. تو وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہیں. آپ اگر آپ کے پاس کوئی مائنڈ میں آئیڈیا ہے تو آپ ان کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں. کچھ ہیں اس طرح کے بینکس جو کہ آپ کو اس پہ لون دیتی ہیں آپ کو، لیکن یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ان کو دکھانی پڑتی ہے کہ جی میں آپ کو جو ہے اس کے اگینسٹ اپنی گاڑی رکھوا سکتا ہوں آپ کے پاس، گاڑی کے پیپر، یعنی کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس گاڑی ہے، یا آپ کو اس طرح کی چیز دیتے ہیں، کیونکہ رسک فری لون دیتے ہیں ہر بینک یہ یاد رکھیے گا، ہر بینک جو ہے وہ رسک فری لون ہی دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب میں ایسا سے دوں تو مجھے اس کے اگینسٹ میں یہ نہ ہو کہ کل کو یہ کچھ مسئلہ ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو یہ پیسے نہیں دے سکے. تو یہ ہے کہ میں اپنے اس کو جو بھی پیسے دوں اس کے اگینسٹ اپنے پاس اس کی شیورٹی کے طور پہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور رکھوں. تو اسلامک بینکنگ میں آپ کو اگزامپل دے دی کس طرح کے بینکس میں آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. کمرشل بینک اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کمرشل بینک کی ہے. بٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں اور جو آپ کی کمرشل یا کنونشنل بینکنگ ہے اس میں ان کی اپنی پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں. اسلامک بینکنگ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی بزنس یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ پہلے اپنے نام میں لیتی ہے اور پھر وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے اس پہ جو بھی آپ کا ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ وہ اس میں پھر آپ کو کیا کہتے ہیں پیسے دے دیتی ہے، اور وہ چیز اپنے پاس اپنے نام پہ رکھتی ہے، اور پھر جیسے ہی آپ اس کے کر لیتے ہوتے تو وہ آپ کو آپ کے نام پہ وہ چیز ٹرانسفر کر دیتی ہوتی ہے. بٹ ہر بینک کی ایک اپنی پالیسی ہے. میں آپ کو جو ایک ابھی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بینک میں یہ ہے باقیوں میں نہ ہو یہ، ٹھیک. تو یہ ہر بینک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، تو یہ پالیسی ویری کرتی ہے. تو اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے کمرشل بینکنگ. کمرشل بینکنگ یہی ہوتی ہے جس طرح سے عام آپ کی اسلامک بینکنگ ہے اسی طرح سے کمرشل بینکنگ ہے، کنونشنل بینکنگ بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو شاید کانسیپٹ پتہ ہی ہوگا کمرشل بینکنگ کا ہوتا کیا ہے. کمرشل بینکس وہ ہوتے ہیں، ایک کارپوریٹ بینکس ہوتے ہیں، کمرشل بینکس ہوتے ہیں. کمرشل بینک ہوتے ہیں جو ہم عام جیسے ہم عام لوگ ہیں، ہیومن بینگز نارمل، ان کے ساتھ جو ہے آپ کی بینکنگ کے سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو کمرشل بینک ہوتا ہے اس میں آپ عام بندوں کو اپروچ کرتے ہیں، عام بندوں کی مطلب جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں بینکنگ والی وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. کارپوریٹ بینکنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ بینک جو ہے وہ بڑے بڑے بزنسز کے ساتھ صرف ڈیل کرتا ہے، وہ عام کلائنٹس کے ساتھ نہیں کرتا جیسے ہم لوگ عام بندے ہیں. ٹھیک. تو کمرشل بینکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسی طریقے سے ان کے بھی اپنی پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں. آپ اگر لائٹ بینک کی ایگزامپل لیتے ہیں تو لائٹ بینک نے اگر آپ نے لائٹ بینک سے جا کے کوئی لون لینا ہے تو آپ کو اس کے اگینسٹ آپ کو کچھ رکھوانا پڑے گا. گھر کے پیپرز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ سونا ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بینک ہو سکتا ہے. نہیں ایسا کہ نہیں ہے کہ صرف لائٹ ہی ایسا کرتا، کافی بینکس کا ایسا ہی ہوگا. سب کو آلموسٹ ایک ہی جیسا پروسیجر ہوتا ہے، مین جو طریقے ہوتے ہیں. کچھ لیکن چیزیں ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے بینکس ایسے بھی ہوتے ہیں کمرشل بینک کے، اگر آپ ان کے ساتھ 1 سال سے ان کے کسٹمر ہیں تو وہ اس کے پہ آپ کو لون دیں گے. بٹ کچھ ایسے بینکس بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور
اس کے فوراً بعد ان کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے لون لینا چاہتا ہوں، اور وہ آپ سے گارنٹی کے طور پہ کوئی چیز لیتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو لون دے دیتے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو سے ایک ڈفرینس بتا دیا کہ جی عسکری بینک ہے اس کا آج کل جو یہ ہے ان 2020 دسمبر میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ جی وہ اگر آپ کو لون چاہیے کسی اور معاملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بزنس کے لیے نہیں، لیکن ویسے اگر آپ کو لون چاہیے آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس بیس پہ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ابھی بھی بے شک اکاؤنٹ کھلوایا تو آپ کو تھوڑے سی عرصے کی وجہ سے بھی آپ کو لون دینے کے لیے مطلب آپ کو وہ ہو جاتے ہیں، ریڈی ہو جاتے ہیں. الائٹ بینک اس طرح سے نہیں کرتا، ان کی پالیسی ہے کہ آپ 1 سال کے لیے ان کے ساتھ ان کے کسٹمر رہ چکے ہوں، اگر آپ ان کے ساتھ کسٹمر رہ چکے ہوں گے پھر وہ آپ کو بینک دے گا. بینکنگ لینڈنگ ڈیسیجنز یہی ہوتی ہیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ان کے پاس کوئی چیز اپنی رکھوائی، ٹھیک، وہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کہ کیا حساب کتاب ہے، چیز ٹھیک ہے نہیں ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑی کے پیپرز فرض کریں یا گھر کے پیپرز ہیں، تو آپ اس طرح سے جب جائیں گے اور آپ اس کو چیزیں رکھوائیں گے تو وہ ویریفائی کرائیں گے. جب وہ ویریفائی کرائیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ چیز اس کی اپنی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کہ اس کو ہم لون دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا جی اسمال بزنس فائنینسنگ کچھ اس طرح کی آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. پاکستان میں ویسے میں نے بہت زیادہ نہیں سنی ہوئی، کہیں پہ باہر کے ملکوں میں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح کے اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹائپ کی سمجھ لیں، یہ بھی ایک چیز ہے. بس اتنا یہ ہے کہ یہ SMEs کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تھوڑے امیر لوگ ہوتے ہیں یا وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہوں. لائک اگر بل گیٹس ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے، لیکن اگر اس کے کوئی اس طرح سے ہوں ایسے اس نے کوئی انسٹیٹیوٹس کھولے ہوئے اور بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، ایلن مسک وغیرہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو نئے گریجویٹ والے لوگ ہیں ہم ان کو پیسے دیں گے کہ اگر وہ اپنا بزنس رن کرنا چاہیں کوئی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو پھر اس موقع پہ لون شون دے سکتے ہیں. ٹھیک، اس کے اگینسٹ میں کوئی بہت ہی منیمل سا یا 0 انٹرسٹ پہ آپ کو وہ لون دے دیں یا اس طرح سے کر لیں. تو یہ آپ کے اسمال بزنس فائنینسنگ میں اس طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لمیٹڈ پارٹنرشپس. یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، بٹ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں. اس میں میں نے نہیں سنا کہ اس میں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو، بٹ میں نے بھی جو سرچ کی تھی مجھے ایسا اس میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. پر اس میں یہ ہے کہ آپ کی اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو کہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو ہے پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو اس میں وہ کریں. یونائٹڈ نیشنز اور یہ باقی جو ہیں یہ تو خیر ساری کی ساری ملٹی نیشنل ہیں، باہر سے آئی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل ہیں ساری کی ساری. تو یہ تو چلیں یہاں پہ آ کے اپنا کام کر سکتی ہیں، یہ تو اس طرح سے کر سکتی ہے. بٹ ایسے پاکستان میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کوئی اس طرح سے کر رہا ہو. پھر ہے جی گورنمنٹ گرانٹس. اس میں یہ ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ خود انوالو ہو جاتی ہے. ان کے اپنے پروسیجرز وغیرہ ہوتے ہیں اور اپنے ان کے حساب کتاب ہوتے ہیں. بٹ میں آپ کو ویسے ہی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ ابھی پرائم منسٹر کی بھی ایک اسکیم آئی تھی ابھی ریسنٹلی. اب شاید میرے خیال میں اس کو ڈسکنٹینیو کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی اس سچویشن کی وجہ سے آج کل پیسے تھوڑے کم ہیں. بٹ کامیاب جوان اسکیم تھی کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے بزنس لونز دیں گے اگر اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا کوئی اس طرح سے بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر وہ آ کے اپنا بزنس پلان شیئر کرتا ہے. تو یہ چیز انہوں نے گورنمنٹ نے اپنے اسپیشل بینکس کے تھرو کروائی تھی. اسٹیٹ بینک تھا آئی گیس، اس میں نیشنل بینک تھا، تو اس طرح سے کچھ تھے بینکس وغیرہ تو جن کو خالی اجازت تھی کہ صرف یہی بینک دے سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ جا کے اپنا بزنس پلان شیئر کرتے تھے، وہ اس بزنس پلان کی فیزیبلٹی دیکھتے تھے، ساری چیزیں دیکھتے تھے، آپ کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ یہ کتنی مطلب پھر تھوڑی سی ججمنٹ ہوتی تھی ان کی کہ یہ بندہ مطلب اس کے اندر وہ ہے بھی کہ نہیں، کہ یہ اس کو انٹرسٹڈ ہے بھی نہیں اس حساب سے کہ یہ کرے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے اور بزنسز کے لیے بھی دے سکتی ہے. ایک اور اسکیم تھی ریسنٹلی فار لیڈیز کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں بوتیک ٹائپ کے یا اس طرح کے کوئی ان کے ذہن میں یا کچھ اور بھی ہو، تو وہ ان کو دے رہے تھے. میرے ذہن میں بھی اس کا نام نہیں ہے، بٹ پاکستان میں بھی یہ آئی بھی تھی یہ والی اسکیم بھی، یہ خواتین کے لیے تھی. تو اس طرح کی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی گرانٹس وغیرہ دے دیتی ہوتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو اس طرح سے آفر کرتی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو لے کے چل سکتے ہیں اس طرح سے. اس کے بعد ہے جی پرائیویٹ پلیسمنٹس.
پرائیویٹ پلیسمنٹس بھی جیسے پہلے چیزیں ڈسکس کی ہیں اسی سے ملتی جلتی ہیں. پرائیویٹ جو ہیں آپ کی اس میں آپ کی آ جاتی ہیں کہ آپ جو ہیں جا کے لونز وغیرہ لے لیتے ہوتے ہیں. ٹھیک, آپ کے جو ہیں اس میں جو پرائیویٹ انویسٹرز وغیرہ ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں پر ان کے پاس اس طرح سے نالج نہیں ہوتی, وہ اپنے جو بزنسز لے کے چل رہے ہیں بس وہ اسی کو لے کے چلتے رہتے ہیں, اور ان کے پاس اتنا اپنی جو فیلڈ ہے ایک دو لائک بہت سے زیادہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا ریئل اسٹیٹ سے ہوتے ہیں, تو یہ انہی دو میں رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, اس سے کسی تیسرے بزنس میں جمپ نہیں کرتے ہوتے. تو یہ ایک طریقے سے وہ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ انویسٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے بہت ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس کے علاوہ ایسا کوئی کام نہیں اور آتا اتنا صحیح, پر یہ ہے کہ ہم فنڈز دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہوتے ہیں. اس طرح کے کافی زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں, پرسنلی میں ان کو جانتا بھی ہوں. انہوں نے اس طرح سے مطلب فنڈز وغیرہ جو تھے وہ بھیجے بھی تھے اپنے کام کے لیے, اور پھر آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 10 سال بعد میں آپ سے پرنسپل 10 مہینے یا 6 مہینے بعد میں آپ سے مطلب کوئی بھی آپ کا ایگریمنٹ ٹائم پیریڈ ہو کہ جی میں اتنے عرصے بعد آپ سے اس کے اگینسٹ میں اپنی کیپٹل اماؤنٹ لے لوں گا, اور تب تک کہ جتنا بھی آپ کا پروفٹ ہوتا ہے وہ میں آپ سے لوں گا, یا فکس پروفٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک, اور لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی مارک اپ ہوتا ہے یا جتنا بھی یہ فکس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری حلال میں نہیں آتی, تو اس کو میں اس طرح سے انکریج نہیں کروں گا. بٹ آپ کی بک میں یہ ساری چیزیں مینشنڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو پڑھانا آپ کے لیے تھا. ایک چیز سوری رہ گئی اس میں, آفرنگ ریگولیشن ڈی, اس میں یہ ہے آپ کا کہ آپ کے لاز وغیرہ جو ہیں وہ آ جاتے ہوتے ہیں جس میں آپ اس طرح سے ہی کرتے ہیں. پاکستان میں نے دیکھا تھا, مجھے اس طرح سے کوئی بہت زیادہ میٹیریل نہیں ملا تھا, پر یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹائپ کی چیزیں ہیں جس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مطلب اس طرح سے کوئی گورننگ باڈی جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے اگینسٹ میں وہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ لے, یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ سے مارک اپ وغیرہ لے, یا کچھ بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے. آپ کے جو ایگریمنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ ویری کرتا ہے سب کا. اس کے بعد آخر میں ہے جو ہے بوٹ اسٹریپ فائنینسنگ. بوٹ اسٹریپ فائنینسنگ جو ہوتی ہے نا اس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ٹھیک, اس میں یہ ہے کہ تھوڑا آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا چادر دے کے پاؤں پھیلائیں, وہ والا حساب کتاب ہوتا ہے. جتنے آپ کے پاس فائنینسز ہوتے ہیں نا, جتنے آپ کے پاس پرسنل فنڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں, اسی کو سامنے رکھ کے آپ کی پرسنل سکلز دیکھ کے پھر وہ بزنس وغیرہ سٹارٹ کراتے ہیں. ٹھیک, اور جتنی آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں اتنا ہی آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھوڑا بہت آپ سے لون چلے کروا دیتے ہوتے ہیں پر اس میں بہت زیادہ لون انوالو نہیں ہوتا ہے. اس کے فائدے ذرا زیادہ ہی ہوتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ بہت ہی تھوڑا لون لیتے ہیں. میں نے آپ کو جو بزنس سٹارٹ کرانے کی کوشش کی تھی اس میں یہ تھا کہ زیرو انویسٹمنٹ تھی, کہ خدا نہ خواستہ اگر بزنس نہیں بھی چلتا تو آپ کا ایسا کوئی نقصان نہیں تھا اس میں. باقیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس ایسا سٹارٹ کرتے اور اس کو لے کے چلتے اور پھر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ کو اچھا خاصا لاس ہو جاتا, تو اس میں آپ کو نقصان تھا سیدھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا فائنینس ہوتا ہے, جتنی سکلز ہوتی ہیں, ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں سامنے, اور پھر اس میں یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کہ جی کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کتنا ہمارے پاس, ہم کہاں کتنا فنڈز اس کو یوز کریں. لون کو ہم یہاں پہ ایز مچ ایز پاسبل جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا بہت اگر لینا پڑ جائے تو اور بات ہے, بٹ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہ لائبلٹیز بڑھیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے اپنے ایسٹس ہیں نا کسی بھی طرح کے ہوں, چاہے وہ سکلز کی فارم میں ہوں, چاہے آپ کی پیسے کی فارم میں ہو, یا کسی بلڈنگ کی فارم میں, یا آپ کسی گاڑی کی فارم میں, کسی بھی چیز کی فارم میں, تو آپ کے ایسٹس کو ہی وہ یوز کرتے ہیں, اور اسی ایسٹس کے بیچ میں رہتے ہی وہ آپ کا بزنس وغیرہ کو چلواتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں جو کہ اس چیپٹر میں ڈسکس ہوئی تھیں, جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ فنڈ سے ریلیٹڈ کہاں سے فنڈز آ سکتے ہیں, کس طرح سے فنڈز آ سکتے ہیں, کون دے سکتا ہے, اور کس طرح سے آپ کو وہ اس کو کرنا ہے. بٹ یہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی تھرڈ پرسن سے فنڈز لے رہے ہیں, اپنی جیب کے علاوہ جہاں سے بھی آپ کے فنڈز آ رہے ہیں نا, وہ ہر بندے کا ایک اپنا ایگریمنٹ ہوگا. وہ ہر بندہ ہو, یا کوئی ٹیم ہو, یا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی بینک ہو, یا کوئی کچھ بھی ہو, جس سے بھی آپ لیں گے تو وہ ویری کرے گا کہ وہ آپ سے کیا انٹرسٹ لیتا ہے, یا اس میں آپ کے ساتھ اپنی اونرشپ کی ڈیمانڈ کرتا ہے, یا کیا کرتا ہے. تو یہ ہر جگہ کا اپنا اور ہر ایریے کا
جو آپ کا ڈیموگرافکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہر بندے کے حساب سے اس کا اپنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے کیا لے، کتنا لے، اور کس طرح سے آپ کا وہ ہو. تو یہ سارا کا سارا وہ کرتا ہے. بٹ ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو اس میں نو ہاؤ دے دی کہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے یوزلی لوگ کرتے ہیں، کس طرح سے سوچتے ہیں. تو آج کے چیپٹر میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ چیز ڈسکس کریں گے. بٹ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہے، کوئی کیوری ہے، کوئی سجیشن ہے، تو آپ مجھ سے پھر بھی جو لیکچر آئے تو اس میں مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی کیوریز ہوں گی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. چلیں تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.